اس صورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں اور مختلف نام ہیں، جسے اس صورت کو المنجیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی نجات دلانے والی ایسی صورت ہے جو اس کی پابندی کرتا ہے، پڑھتا ہے، اہتمام کرتا ہے، یہ صورت قبر کے عذاب سے بھی اس بندے کو نجات دلواتی ہے اللہ سے سفارش کر کے۔ بہرحال صورت کے شروع میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین موجود بھی ہے، اللہ مالک ہے، سب سے بالا تر ہے، آسمان و زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کی پیدائش کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں بنایا اور اس میں انسانوں کو کیوں بنایا اور انسانوں کو زندگی اور موت کیوں دیتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ انسان کو آزمائش میں ڈالے اور امتحان لے کہ بھئی کون کتنا اچھا عمل کر کے آ رہا ہے۔ تو یہ اس دنیا میں جو آنے کا جو ہمارا مقصد ہے اللہ کی عبادت ہے، اور یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں پر ہم امتحان دے رہے ہیں۔ جو جتنا اچھے اعمال کر جائے گا ایمان کے ساتھ، اس کا وہی مقام اور اس کو اسی کے مطابق اجر مل رہا ہے۔ اس کے بعد کفار کی حماقت کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 28 میں قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ جو کفار تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کا انتظار کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر اللہ نے مجھے موت دے بھی دی اور جو ہمارے صحابہ ہیں انہیں بھی اللہ نے جو ہے موت دے دی یا ہم پر رحم کیا، تو تمہیں کون بچانے والا ہے؟ یعنی ہم زندہ رہے اس دنیا میں یا نہ رہے، تمہارا تو دونوں صورتوں میں کوئی تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ یعنی اگر تم ایمان نہیں لا رہے ہو تو ہمارے زندہ رہنے سے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر تم ایمان نہیں لا رہے ہو تو ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہیں تو عذاب علیم میں مبتلا ہونا ہی ہے، تم اپنی خیر مناؤ۔ اس کے بعد سورۃ القلم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، اس وجہ سے سورت کو سورۃ القلم کہتے ہیں۔ مشرکین کی تردید ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علیاذ باللہ مجنون کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ آپ اللہ کے اپنے رب کی نعمت کے بدلے میں اس کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمنان دین کا ذکر کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ یہاں عام کفار کا بھی ذکر ہے اور خصوصاً ولید بن مغیرہ نام کا جو شخص تھا اس کا بھی ذکر ہے۔ یہاں اس کی کئی اخلاقی برائیوں کا ذکر ہے کہ بھئی وہ بہت قسمیں کھانے والا تھا، بے وقت شخص تھا، تانے دیتا تھا، چغلیاں کھاتا تھا۔ ایسے شخص کی آپ اتباع نہ کیجیے، ایسے شخص کی آپ اتباع نہ کریں۔ ان کی خواہشات کو فالو نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کے دین کو فالو کرنا ہے۔ یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ دین کے معاملے میں ڈھیلے پڑ جائیں، لیکن آپ کو دین کے معاملے میں اسٹرانگ رہنا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 17 میں پھر باغ والوں کا ذکر ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ کفار مکہ جو تھے یہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں اگر اللہ محبت نہیں کرتا تو ہمیں دنیا میں اتنے مال و دولت کیوں دیتا؟ ہمارے پاس یہ سارے سامان ہے، یہ دولت ہے، یہ مال ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مال و دولت کا اس دنیا میں مل جانا یہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کی محبوبیت تمہیں حاصل ہو گئی اور اللہ جو ہے تم سے محبت کرنے لگا۔ یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مال و دولت آزمائش کے لیے بھی دیتا ہے، جیسا کہ اصحاب الجنہ کو دیا، باغ والوں کو دیا۔ باغ والوں کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کے باغات تھے، وہ اس باغ کی پیداوار سے فقراء اور مساکین کو بھی پیسے دیا کرتا تھا اور تقسیم کیا کرتا تھا، یعنی جو بھی پیداوار ہوتی تھی وہ غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ لیکن جب وہ شخص مر گیا تو اس کی اولاد جو تھی وہ باغ کی مالک بنی، لیکن اولاد نے کیا کیا، بہانے بنا کر مساکین اور فقراء کو دینا بند کر دیا انہوں نے، اور جو پیداوار ہوتی وہ اپنے لیے رکھ لیتے، صدقہ کرنا بند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا اور پورے باغ کو اللہ نے ختم کر دیا۔ تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ تو صدقہ کرنا بند کر دیا تھا انہوں نے، پھر بھی ان کے پاس باغات تھے، تو یہ تو اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ محبت کر رہا تھا، یہ غلط عمل کر رہے تھے، اللہ نے ان کے باغ کو ہی ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذکر ہے۔ یہ جو کفار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھتے تھے، گھورتے تھے کہ آپ جو ہے دین سے پھسل جائیں، ان کو تکلیف پہنچے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ جب بھی یہ نصیحت سنتے ہیں، آپ دین کی دعوت دیتے ہیں تو یہ آپ کو ایسا دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظروں سے ہی نظر لگا کر ہی آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، علیاذ باللہ۔ ایسا نہیں، اور اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہ تو تمام عالمین کے لیے یہ نصیحت لے کر آپ آئے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ حاقہ قیامت کو کہتے ہیں، پہلی آیت میں قیامت کا بیان ہے، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اس وجہ سے سورت کو حاقہ کہتے ہیں۔ سورت کے شروع میں جیسا کہ میں نے بتایا
قیامت کے قائم ہونے کا بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر سابقہ اقوام یعنی قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم نوح کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا اور ختم کیا۔ پھر آیت 19 سے اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر ہے۔ جنت والوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، بڑے خوش رہیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو میرا نامہ اعمال، میں کامیاب ہو گیا، اور جو جہنم والے ہوں گے ان کا نامہ اعمال انہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ افسوس کریں گے کہ کاش مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہیں جاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 38، 39، 40 سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی حقانیت کی تصدیق کی ہے، اور ان کی جو مشرکین کی جو اعتراض تھا اس کی تردید کی ہے۔ کہتے تھے کہ بھئی یہ قرآن جو ہے کسی شاعر کا کلام ہے یا کسی کاہن کا کلام ہے کہ جنوں سے سن کر کوئی کہہ دیتا ہے، یہ وہی کہتے ہیں الیاذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول کاہن، کہ یہ نہ شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا کلام ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے ایک رسول پر نازل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کسی شاعر یا اس کا کاہن کا کلام نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر اللہ کے نبی نے جھوٹا دعویٰ کیا ہوتا الیاذ باللہ نبوت کا، تو ہم اللہ فرما رہے ہیں انہیں دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور ان کے شہرک کو کاٹ دیتے۔ اللہ اکبر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں الیاذ باللہ، کیونکہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دیگر لوگ ہوں، اللہ کی یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ رب العالمین کی طرف کسی بات کو اگر منسوب کیا جائے اور وہ شخص جھوٹ بول رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بہت سے گزرے ہیں، اللہ نے ان کو ختم کیا، برباد کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المعارج کی ابتدا ہوتی ہے۔ معارج کہتے ہیں چڑھنے کے راستے کو، اس وجہ سے اس کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ المعارج کہا جاتا ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ سے عذاب کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کفار ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو ایک شخص تھا نضر بن حارث، اس نے یہ کہا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، مذاق اڑاتے ہوئے کہ بھئی اگر یہ قرآن سچا ہے، آپ سچے ہیں، تو کہاں ہے وہ عذاب؟ لائیے ہم پر، اللہ کا عذاب آنا چاہیے، دکھائیے ہمیں۔ مذاق اڑاتے ہوئے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب کو مانگنا نہیں چاہیے، یعنی جب عذاب آ جائے گا، یہ تو اللہ کے نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کب کس کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے، لیکن جب عذاب اللہ کا آ جائے گا تو پھر اس عذاب کو دور کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد قیامت کی ہولناکی کا ذکر آیت نمبر 8 سے، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، کہ قیامت کے دن آسمان سیاہ ہوں گے اور پہاڑ روئی کی طرح بکھر جائیں گے، اور ایک دوست دوسرے دوست کے سامنے کھڑا ہوگا لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ بہت گہرا دوست جو ہوتا ہے، جو انسان اس دنیا میں ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتا ہے، قیامت میں کوئی کام نہیں آنے والا۔ اس وقت مجرمین یہ چاہیں گے کہ وہ اپنے پورے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو، سب کو اللہ کے حوالے کر کے صرف اپنے آپ کو بچا لے۔ وہ چاہیں گے کہ بھئی میرے بدلے میں پورا خاندان چلے جائے جہنم میں لیکن ہم بچ جائے۔ ایسی ہولناکی ہوگی، ایسا خوف ہوگا اور ایسی دہشت پھیلی ہوگی، اور یہ جو ہے چاہیں گے کہ پوری دنیا میں جتنا مال و دولت ہے سب لے کر اللہ کو ہم دے دیں اور ہم جہنم کی آگ سے بچ جائے، لیکن اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، آج تو اعمال کی بنیاد پہ، ایمان اور اعمال کی بنیاد پر جزا و سزا ملنی ہے۔ تم نے غلط کیا ہے، تم کفر میں مرتکب رہے، اب تمہیں جہنم میں جلنا ہوگا۔ آج کوئی ماں باپ، اولاد، مال و دولت کچھ کام نہیں آنے والا، کوئی تعلقات، کوئی سورس، کچھ کام نہیں آنے والا۔ آج تو ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے۔ اس کے بعد قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہو گیا، تو اب اہل جنت کا ذکر ہے، ان کی صفات کا ذکر ہے۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ جو جنت والے ہوں گے جو نماز کی پابندی کرتے ہوں گے، فقراء مساکین کو صدقہ و خیرات دیتے ہوں گے، اس کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں گے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہوں گے، اس طرح کی صفات کا بیان۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا اور باغات میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ اس کے بعد سورۃ النوح کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں پوری سورت میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، ان کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ النوح کہتے ہیں۔ انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم میں 950 سال تک جو ہے
مسلسل دعوت دی اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، لیکن چند ہی افراد حضرت نوح کو فالو کرنے والے تھے اور طرح طرح کی ان کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ یہ کہا کرتے تھے، ہر اعتبار سے دعوت دی، رات کے وقت دعوت دی، دن کے وقت دعوت دی، علی الاعلان دعوت دی، خفیہ طور پر دعوت دی، ہر طرح سے انہیں سمجھایا، نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت عطا کرے گا، تمہیں بیٹے عطا کرے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا، اللہ سے کثرت سے استغفار کرو۔ کوئی نہیں مانتا تھا سوائے چند افراد کے۔ ان کی قوم 4 بتوں ود، سواع، یغوث اور یعوق کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اب ان کفار کو ختم فرما اور کسی کو اس دنیا میں نہ چھوڑ ان کفار میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور تمام کفار کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، ڈبا دیا، اور صرف حضرت نوح اور مومنین جو تھے انہیں ان کی حفاظت فرمائی کشتی میں۔ اس کے بعد سورۃ الجن کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس میں جنات کا ذکر ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی اور وہ ایمان لے آئے، تو اس وجہ سے سورت کو سورۃ الجن کہتے ہیں۔ جنات، یہ جو جنات ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آسمانوں میں جاتے تھے اور کچھ خبریں لے آیا کرتے تھے۔ فرشتے آپس میں کچھ ڈسکس کر رہے ہیں جو آگے دنیا میں ہونے والا ہے، اللہ نے انہیں کچھ حکم دیا ہے، تو وہ باتیں خبر سن کے آ جایا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ کچھ 100% تو نہیں بھئی، تھوڑی بہت باتیں سن کے آ کر جو ہے کاہنوں کو بتاتے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو پورے آسمان میں اللہ نے جو ہے زبردست طریقے سے یہ پابندی لگا دی کہ اب جن وغیرہ، شیاطین وغیرہ آسمانی خبر کو نہیں سن سکتے جا کر۔ تو جب یہ جانے لگے آپ کی بعثت کے بعد تو انہیں فرشتوں نے جو ہے مار کر بھگایا وہاں سے، تو یہ پریشان ہو گئے کہ بھئی اب کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہو رہا ہے، پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر انہیں معلوم چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پر انہوں نے فجر کی نماز ادا کی، وہاں جنوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا اور قرآن سے بڑے متاثر ہوئے کہ ایسا کلام ہم نے نہیں سنا ہے، اور اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنی قوم کے پاس جا کر، جنوں کی قوم کے پاس جا کر انہوں نے دعوت کا بھی کام کیا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اچھا یہ بھی اس صورت میں بتایا گیا جنوں میں بھی اچھے لوگ ہیں، جنوں میں بھی برے لوگ ہیں، یعنی جنوں میں بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، جنوں میں بھی فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بھی مکلف ہے شریعت کو فالو کرنے کے، ان کے ساتھ بھی جنت جہنم کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد، کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، عالم الغیب ہونا۔ لیکن اللہ جس رسول کو جتنی غیب کی خبریں بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ کامل علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور بعض غیب کی خبریں اللہ جس نبی کو چاہتا ہے بیان کرنا وہ بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المزمل کی ابتدا ہوتی ہے۔ مزمل کا معنی ہے چادر میں لپٹنے والا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اتنی زبردست ذمہ داری آئی تو آپ کو گھبراہٹ بھی ہونے لگی اور انہیں سردی لگنے لگی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر میں لپیٹ دو، چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ، تو آپ چادر میں لپٹ گئے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ازراہ شفقت اور محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارا، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے۔ اس کے بعد تہجد کی فرضیت کا ذکر ہے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ شروع میں تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں پر فرض تھی کہ یہ جو ہے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا، یہ تمام مسلمانوں میں، اللہ کے نبی پر تو تھی، تمام مسلمانوں پر بھی یہ نماز فرض تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے امت کی آسانی کے لیے اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا تقریباً 1 سال کے بعد۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ سنت اور مستحب کے درجے میں ہے ہی کہ ایک انسان اٹھے اور اس وقت اللہ سے لو لگانا اور دعا مانگنا، اور جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہ ہے ہی، بہرحال لیکن فرض کے درجے میں نہیں ہے اس امت کے لیے۔ اس کے بعد اخیر میں 4 چیزوں کا حکم دیا، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ دینا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، استغفار کرنا۔ پھر سورۃ المدثر کی ابتدا ہوتی ہے۔ مدثر کا بھی وہی معنی ہے جو مزمل کا ہے، یعنی چادر میں لپٹنے والے۔ اس کے بعد اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے، آپ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پکارا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، یہ محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارا ہے۔ یہاں پہ کئی حکم دیا اللہ کے نبی کو، قم فانذر، آپ اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر بیان کرے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کریں، والرجز فہجر، اور گندگی کو یعنی شرک اور بت پرستی کو آپ چھوڑ دیں، یعنی آپ تو تھے نہیں اس میں، یعنی والرجز فہجر، بت پرستی سے آپ دور ہو جائیں، آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ بالکل باطل ہے، غلط ہے، اب توحید کی دعوت دینا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 میں کفار کی آزمائش کا ذکر، علیہا 19، جہنم کے جو نگراں فرشتے ہوں گے ان کی تعداد اللہ تعالیٰ نے 19 رکھی ہے، 19 فرشتے جہنم کی نگرانی کریں گے۔
اور یہ تعداد ان کے کفار کے امتحان کے لیے کہ یہ اسے قبول کرتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو کفار نے مذاق اڑایا. بعض نے یہ کہا کہ بھائی 17 سے تو میں نپٹ لوں گا, 2 سے جو ہے تم لوگ نمٹ لینا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے ان کی آزمائش کے لیے ہے. اللہ نے فرمایا, اور یہ جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان مقابلہ کر لیں. یہ فرشتے جو ہے بڑے طاقتور ہیں, اللہ نے انہیں ایسی قوت دی ہے کہ پورے ملک کے اٹھا کے پٹک دیں. یہ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے, اللہ کے حکم سے یہ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. تو کون شخص ہوگا ایسا جو جہنم کے نگراں سے لڑ کر جہنم سے باہر نکل جائے گا. بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 42-43 میں جہنم میں جانے کی وجہ بیان کی گئی ہے. پہلے جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو جہنمیوں سے سوال کریں گے, ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین, ارے تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے, ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے, اور جہاں دین کا مذاق اڑتا تھا تو ہم بھی بیٹھ کر مذاق اڑایا کرتے تھے, اور قیامت کے دن کا ہم انکار کیا کرتے تھے. تو یہ وہ ان کے برے اعمال تھے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے. اس کے بعد سورۃ القیامہ کی ابتدا ہوتی ہے. سورت میں چونکہ قیامہ کا لفظ ہے اور اللہ نے قیامت کی قسم کھائی ہے, اس لیے سورت کو سورۃ القیامہ کہتے ہیں. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اللہ تعالیٰ نے قیامت کی بھی قسم کھائی اور نفس لوامہ کی بھی قسم کھائی. نفس لوامہ انسان کی طبیعت میں ایک ایسے مادے کو کہتے ہیں جو انسان کو برائی پر ملامت کرتا ہے. وہ نفس, وہ مادہ کہ بھئی تم نے برا کیا, اس سے گلٹی فیل کراتا ہے کہ تم نے غلط عمل کیا, تو وہ جو مادہ ہے اسے نفس لوامہ کہتے ہیں. اللہ نے قسم کھائی اور فرمایا کہ یہ انسان کہتے ہیں کہ ہم ان کی ہڈیاں جب گل جائیں گی, ختم ہو جائیں گی, تو ان ریزہ ہو جائیں گی, تو ان کی ہڈیوں کو میں کیسے زندہ کر دوں گا. اللہ نے فرمایا کہ ہڈیاں تو دور کی بات, بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم ان کی انگلیوں کے پوروں کو بھی دوبارہ زندہ کر دیں گے, ان کے فنگر ٹپس کو بھی دوبارہ زندہ کر دیں گے. سب جانتے ہیں کہ یہ جو فنگر ٹپس ہیں فنگر پرنٹ کے اعتبار سے ہر انسان کے مختلف ہیں, یہ میچ نہیں کرتے, الگ الگ ہے. اللہ نے فرمایا ہڈیاں تو کسی بھی سب کی برابر ہی ہیں, ہم ان فنگر ٹپس کو بھی جو ہے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے, دوبارہ بنانے پر قادر ہے. تو یہ اللہ کی قدرت پر اعتراض کرتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 16-17 میں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذکر کیا. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضرت جبریل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتے تو حضرت جبریل علیہ السلام جب قرآنی آیتوں کو پڑھ کر سناتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اس کو ریپیٹ کرتے اور اپنی زبان اپنے ہونٹ کو ہلاتے اور پڑھتے, جیسے حضرت جبریل بتا رہے ہیں آپ ریپیٹ کرتے تیزی کے ساتھ. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اتنی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس لیے ریپیٹ کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں, حضرت جبریل آیت بتا کے چلے جائے اور میں بھول جاؤں تو پھر میں پہنچا نہیں پاؤں گا. تو وہ ریپیٹ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اتنی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جو ہے اپنی زبان کو تیزی سے نہ ہلائیں, حرکت نہ دیں. قرآن کو آپ کو یاد کرانا اور اس کو جمع کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یعنی ہم جو آپ پر قرآن نازل کر رہے ہیں تو آپ کو یاد بھی ہم ہی کرائیں گے, اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, آپ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد آیت نمبر 37 میں پھر جنت والوں کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اہل جنت کو. اور آیت نمبر 37 میں ذکر ہے انسانی تخلیق کا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی, یا اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا کہ انسان کو غور کرنا چاہیے. وہ تو ایک نطفے سے, ایک ناپاک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر دے گا. کس طرح انسان ایک نطفہ تھا, نطفے کی شکل میں تھا, اور کس طرح اللہ نے اسے ہٹا کٹا انسان بنا دیا, الگ الگ نعمتیں دی, اسے قوت دی, بول سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, سن سکتا ہے. تو وہ اللہ کے اس پر قادر نہیں ہے کہ اس کے مر جانے کے بعد اللہ اسے دوبارہ زندہ کر دیں. سورۃ الدہر کی ابتدا ہوتی ہے. دہر زمانے کو کہتے ہیں. پہلی آیت میں چونکہ یہ لفظ موجود ہے, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الدہر کہا جاتا ہے. تو اس میں انسان کی حیثیت بتائی گئی کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ انسان کا تو ایسا تھا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا, یعنی وہ تو کچھ تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر اسے نطفے سے پیدا کیا اور اسے قابل ذکر بنایا. اللہ نے جو ہے اسے نعمتیں دی, اللہ نے اسے آنکھیں دی, کان دیے, ہاتھ دیے, پیر دیے. تو یہ اللہ نے بعد میں اسے عطا کی ہیں, ان ساری چیزوں کو اللہ نے عطا کیا ہے. اور اس سے پہلے تو یہ کوئی قابل ذکری چیز نہیں تھا انسان. تو اللہ نے جو ہے آزمائش کے لیے اسے پیدا کیا ہے, اور جب ہم نے اسے نعمتیں ادا کر دیں تو اب جو ہے یہ کیا کرتا ہے, اللہ کی ناشکری کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. بہرحال پھر قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 29 میں, جنت والوں کا ذکر ہے مستقل. جنت میں مختلف نعمتیں ہوں گی. وہاں نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی,
یعنی اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ دھوپ بھی نہیں ہوگی اس طرح کی کہ انسان پریشان ہو کہ اسے سائے کی ضرورت پڑے، جیسے اس دنیا میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اے سی کی ضرورت پڑتی ہے، پنکھے کی ضرورت پڑتی ہے، گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے، وہاں اس کی بھی نہیں ہوگی۔ ولا زمہریرا، اور نہ ہی سخت سردی ہوگی، سردی بھی زیادہ ہو تو اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی اب جو ہے ہیٹر کی ضرورت ہے اور کمبل کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، گرم پانی کی ضرورت ہے، اور طرح طرح چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور گرمی ہو تو اور دیگر چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو زیادہ گرمی ہو تب بھی تکلیف ہوتی ہے، زیادہ سردی ہو تو تب بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جنت میں نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ سردی ہوگی، یعنی بالکل خوشگوار ویدر ہوگا، خوشگوار موسم، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ دنیا کی نعمتوں سے لاکھ گنا زیادہ بڑی نعمتیں کوالٹی کے اعتبار سے بھی، کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور اس جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، وہاں کوئی ٹینشن نہیں، عیش کرنے کی جگہ جنت ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیوں؟ بس یہ یہاں پہ مزے اڑا رہا ہے، عیش و عشرت میں مبتلا ہے یہ کافر، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ مومن یہاں پابند ہے، یہاں بہت سی چیزوں کو نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے۔ ممکن ہے بہت سی چیزوں کے کرنے کی خواہش ہو، لیکن چونکہ اسلام میں حرام ہے، یہاں بچنا ہے، یہاں رکنا ہے۔ جس طرح ایک قید خانے میں ایک جو شخص ہوتا ہے وہ ہر چیز نہیں کر سکتا، اس کو اپنے ذہن کو بنا لینا ہوگا کہ بھئی جب میں قید خانے سے نکلوں گا تبھی میں آزاد ہو پاؤں گا، یہاں تو نہیں میں ساری چیزوں کو کر سکتا۔ ٹھیک اسی طرح مومن بھی اس دنیا میں جائز چیزوں کو، اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرتا ہے، لیکن وہ خواہشات جو شریعت سے ٹکرائے اس کو دبانا پڑتا ہے، اسے پیچھے رکھنا پڑتا ہے۔ یہ جو لوگ نعرے لگاتے ہیں فریڈم کا کہ بھائی جو ناجائز خواہشات بھی ہے اس کو بھی انسان کو کرنے کا حق ہونا چاہیے، تو کریں آپ، لیکن پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کلیئر بات ہے بالکل۔ فریڈم وہ ہے جو اللہ نے بتایا انسانوں کے لیے، ناجائز خواہشات کو کرنے کے لیے آپ فریڈم کا لیبل لگا لیں، ہیومن رائٹس کا لیبل لگا لیں، تو یہ تو حماقت ہے، بے وقوفی، اور دوسروں کو بھی بے وقوف بنانا ہے۔ یہ اس دنیا میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، اللہ کو فالو کرنا ہے۔ جنت میں آپ جو چاہیں گے وہ بھی اللہ دے گا، اور اللہ اس سے بڑھا کر دے گا۔ اسی لیے فرمایا لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ جنت میں یہ جنت والے جو چاہیں گے اللہ انہیں وہ عطا کرے گا، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہوگا، اپنی طرف سے بھی ہم اضافہ کر کے دیں گے۔ تو عیش کی جگہ جنت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا، ان ہذہ تذکرہ، قرآن کریم ایک نصیحت ہے، جو بھی اللہ کی طرف راستہ اختیار کرنا چاہے کر لے، اللہ کی طرف جو اپنی طلب سے جائے گا، ہدایت کو تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ خود ہی نہیں چاہے تو پھر یہ اس کا قصور ہے۔ اس کے بعد سورۃ المرسلات کی ابتدا ہوتی ہے۔ مرسلات کہتے ہیں ہواؤں کا جو چلنا ہے اس کو مرسلات کہتے ہیں۔ سورت کے شروع میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسمیں کھائی ہیں، اس وجہ سے سورت کو سورۃ المرسلات کہتے ہیں۔ یہاں پہ 5 قسمیں ہیں تقریباً۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو مسلسل چلائی جاتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو آندھیوں کی طرح چلتی ہیں۔ والناشرات نشرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اڑا کر منتشر کر دیتی ہیں۔ قسم ہے پھر اس کے بعد ان فرشتوں کی۔ فالفارقات فرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی لا کر حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتے ہیں، الگ الگ کر دیتے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی کے ذریعے نصیحت کو نازل کرتے ہیں۔ ان قسموں کے کھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو قیامت کا وعدہ کیا ہے وہ سچا ہو کر رہے گا، قیامت ہر حال میں آ کر رہے گی۔ اس کے بعد جہنمیوں کا ذکر ہے کہ کس طرح اہل جہنم کا انجام ہوگا، اور پھر جہنم کی آگ کے بڑے بڑے شعلے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے شعلے ہوں گے جہنم میں، جہنم کی آگ کے کہ گویا کہ محل ہو، ایک ایک شعلہ محل کی طرح لگے گا۔ اس کے بعد پھر یہاں پر جنتیوں کا ذکر آیت نمبر 41 سے، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، یہ جو متقین ہوں گے، اللہ کا تقوی رکھنے والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے جنت ہے، اور ان کے لیے سائے ہے، ان کے لیے چشمے ہیں پانی کے، ان کے لیے میوے ہیں، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم جو دنیا میں نیک اعمال کیا کرتے تھے، اللہ پر ایمان لاتے تھے، اس کے بدلے میں اب یہاں تم مزے سے کھاؤ اور خوش رہو، اب کوئی ٹینشن اور کوئی غم نہیں ہے تمہیں۔